عتیق صاحب میرے پاس آفس میں گئے تو وہاں 2 کرسیاں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، ایک جس پر پرائم منسٹر بیٹھتا ہے اور ایک وہ جس پر جا کے مہمان خصوصی کوئی بیٹھتا ہے. تو میں نے کہا یا وی آئی پی بیٹھتا ہے. تو میں نے کہا جناب یہ 2 کرسیاں آپ جہاں مرضی بیٹھیں. تو انہوں نے کیا کہا، تو چوتھی آپ کے لیے بھی رکھوں گا. وہ ان کا دیکھیں اعلیٰ ظرفی کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ کرسی آپ کے لیے، آپ وہاں بیٹھیں. تو یہ قدریں ختم نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں، حریت کی عادت بھی یہاں ہے. یہ قدریں ختم نہیں ہونی چاہیے، یہ رہنی چاہیے. مسلم کانفرنس اور مسلم کانفرنس کی قیادت کو ہمیشہ یہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ انہوں نے ہر مرحلے پر، ہر قیمت پر، چاہے کوئی بھی موسم ہو، حالات ہوں، رئیس الاحرار چودھری غلام عباس کی برسی کو ہر سال مقدم جانتے ہوئے تکریم کے طور پر اور تحدیث نعمت کے طور پر مناتے رہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت کا خاصہ ہے. جو ہمارے کارکن ساتھی اس بات کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اور حریت کی پوری قیادت اس بات کی غماز ہے، انہیں اس بات کا پورا ادراک ہے کہ رئیس الاحرار چودھری غلام عباس کی ابتدائی کیا خدمات تھیں ریاست کے لیے. اور جب ریاست تقسیم ہوئی تو پھر اس کے بعد پاکستان آ کے انہوں نے مہاجرین کے ساتھ اور پھر آزادی کے اس بیس کیمپ میں کیا کردار ادا کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نظر دوڑائیں تو ہر ایک یہاں لکھا ہوا پینافلیکس عنوان ہے، اور کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں کہ وہ عنوان سے خالی ہو. چاہے وہ حریت کی قیادت ہو، وہ دیکھیں سارے آپ سامنے. میں وقت بچانا چاہتا ہوں، سب کو جمع کر کے یہ پیغام جاتا ہے. اور پھر علی گیلانی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کا جب نام آتا ہے تو جب تحریک آزادی میں نوجوانوں کا خون شامل ہوا، ایک وہ نوجوان کہ جو کشمیر میں جنون کی حد تک کشمیریوں سے محبت رکھتا تھا، لیکن جب اس سے بات آگے بڑھ گئی تو وہ نوجوان جن میں صرف پڑھے لکھے ہی نہیں تھے بلکہ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، لیکچرر اور ایلیٹ کلاس، اور وہ جو پڑھے لکھے نوجوان تھے، جب اس تحریک میں شامل ہوئے تو پھر حریت کی قیادت نے کشمیر سے ایک نعرہ لگایا، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. یہ وہ چیز ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے اسلاف نے ہمارے مستقبل کا تعین کس انداز میں کیا، اور پھر ہم کس انداز میں ہماری ابتدا ہوئی. وہ یہ ہے کہ ابتدا 2 قومی نظریے کی بنیاد پر ہوئی، اور 2 قومی نظریے کی بنیاد پر جب بھارت یونائٹڈ نیشن میں گیا تو رائے شماری کا حق ملا ہمیں کشمیریوں کو. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ رائے شماری کشمیریوں کا حق ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کشمیر ایسے ہی نہیں آزاد ہو گیا. اس کے پیچھے 15 ماہ 14 ماہ کا جہاد شامل ہے تحریک آزادی کشمیر میں، جس میں مجاہد اول اور ان کے ساتھیوں نے پوری کشمیر میں جہاد رکھا. اب ہماری ایک لائن کا تعین ہو گیا کہ ہمارے اسلاف نے قربانیاں کس بنیاد پر دی ہیں. یہ جموں کے جو مہاجرین، جموں کے جو لوگ شہید ہوئے، یہ کس بنیاد پر شہید ہوئے، اور پھر یہ خطہ آزاد ہوا کس بنیاد پر آزاد ہوا، قربانیاں دی گئی. اور جو اب خطہ، جو وادی ہے، جو وادی میں ظلم اور ستم ہو رہا ہے، کشمیریوں کو لوگ کہتے تھے مظلوم، اور جب ہماری حکومت آئی
LOC پر بسنے والے ایک شخص وزیر اعظم بنا تو اس نے یہ کہا LOC پر کھڑے ہو کے 1000 گز کے فاصلے پر کہ کشمیریوں کو مظلوم مت کرو، کہو کشمیری جرأت مند قوم ہے جو بھارت کی 9 لاکھ فوج کا مقابلہ کر رہی ہے اور 40,000 گنڈوں کا RSS کے گنڈوں کا مقابلہ کر رہی ہے. ان کو ایسے مظلوم نہ کہو، یہ مظلوم نہیں ہے. مظلوم تو وہ ہے جو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے معاف کر دو، تو وہ کہتا ہے اچھا تم چلے جاؤ. اور جب ڈٹ جاتا ہے تو کہتے ہیں تمہیں سنگینوں کا اوپر چڑھائیں گے، تمہیں سمجھ آ جائے گی. اور ادھر ہاتھ جوڑنے والا کوئی نہیں ہے، ادھر ڈٹ جانے والے کشمیری ہیں. ان کی جرأت اور بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں آج رئیس رار کے اس مزار سے. اور ہم اس مقام پر سارے اکٹھے ہیں اور پوری ملت اسلامیہ پاکستان اور پھر میرے قائد عمران خان، جنہوں نے ہر مرحلے پر یہ کہا اور یہ کر کے دکھایا کہ میں کشمیریوں کا سفیر ہوں. اور پھر میں آپ کو بتاؤں، کشمیریوں کے سفیر ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کشمیریوں کا محسن ہونے کا بھی ثبوت دیا ہے. آزاد کشمیر میں اصلاحات نافذ کی. آج غریب کو ہیلتھ کارڈ کی صورت میں جہاں وہ ہاسپٹل ان کو مارک کیا ہوا ہے اس کام کے لیے کہ وہ وہاں جا سکتا ہے، اس ہاسپٹل میں کیپیسٹی ہے کہ وہ مریضوں کو لے وہاں جا کے اپنا مفت علاج کرا سکتا ہے. یہی ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ، یہی کشمیریوں کے ساتھ محبت ہے. اور ان کشمیریوں کے لیے جا کے یونائٹڈ نیشن میں کہا، ان کشمیریوں کے لیے جو وہ کشمیری ہیں، ان کے لیے LOC پر بسنے والا جو صرف نعرے ہی نہیں سنتا، وہاں گولیوں اور توپوں کی گن گرج میں رہتا ہے، وہ قیوم نیازی ہے. اور پھر آپ کو میں ایک بات اور رئیس الرار کے مزار پر کہنا چاہتا ہوں کہ میں پہلا وزیر اعظم ہوں آزاد کشمیر کا جس کو ان کیمرہ اجلاس میں دعوت دی گئی پارلیمنٹ کے اجلاس میں، اور میں نے 7 منٹ گفتگو کی ہے وہاں. اور اس میں میں نے یہ گزارش کی کہ جس طرح آج افغانستان پر بات ہو رہی ہے ان کیمرہ، اسی طرح ایک اجلاس جو ہے کشمیر کے لیے بھی ان کیمرہ بلایا جائے. یہ مجھے اعزاز حاصل ہے. اس پارلیمنٹ کے اجلاس سے میں نے اپنے خطاب کے دوران یہ گفتگو کی ہے. اور پھر OIC کا ایک بڑا ہیوی ویٹ ڈیلیگیشن آیا جس میں ایمبیسڈر تھے اور ان کے جنرل سیکرٹری کا جو انچارج جنرل سیکرٹری جنرل تھے وہ آئے تھے. وہ وہاں پہنچے تو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین نے وہ میٹنگ ہیلڈ کی ہوئی تھی شہریار افریدی صاحب نے. افریدی صاحب کشمیر کے لیے بہت کام کر رہا ہے. جس طرح 1947 میں ان کے آباء و اجداد نے آ کے کشمیر میں جہاد کیا تھا، اسی طرح وہ بندہ اسی کا تسلسل ہے. شہریار افریدی میں یہ کہوں گا کہ اس شخص نے کوئی موقع نہیں جانے دیا کہ کشمیر پر بات نہ ہو سکے.